السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 23 سیکھیں گے نورانی قاعدے کا، اور جس میں ہم سیکھیں گے اقلاب۔ یہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ میں ان کے قواعد بنائے گئے ہیں۔ تو وہ 4 قاعدے کیا ہیں؟ اظہار، اخفاء، اقلاب، اور اگلا جو لیسن ہوگا ہمارا 24واں لیسن ادغام یرملون یعنی ادغام۔ تو پہلی جو 2 قاعدے ہیں اظہار اور اخفاء، وہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ نورانی قاعدہ سیکنڈ ٹائم پلے لسٹ میں موجود ہے، آئی بٹن میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی واچ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ آپ چینل پر جائیں اور پلے لسٹ میں جا کر وہاں پر جو پلے لسٹ ہے نورانی قاعدے کی سیکنڈ ٹائم، اس میں جائیں اور ان کو واچ کریں۔ تو 2 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے تھے، اظہار شفوی اور ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد جب متحرک با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی گنہ ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با اور تنوین کے بعد جب با آتا ہے تو چھوٹا سا میم آپ دیکھ رہے ہیں، اخفاء شفوی ہوتا ہے، جیسے ہجے مثلا مم بخیلا، میم، اس کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں؟ اس طرح ہوں گے، میم زبر مم، یہ آ گیا میم زبر مم، با زبر با مم با، خا زیر خے مم باخی، لام زبر لا مم باخی لا، اس طرح سے ان کے ہجے کریں گے۔ تو آئیے اب ہجے کے ساتھ ہم اس کی مشق کریں گے، اور جہاں پر یہ قاعدہ ہوتا ہے اسے اقلاب کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے، متحرک با آتا ہے، تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یاد رکھیں ناظرین۔ تو وہاں پہ چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے اوپر۔ اور تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر مم، دیکھیں یہاں پر آپ نے اخفاء شفوی کیا، مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، مم بخیلا، خا پور بھی پڑھا جائے گا، لام زبر لا، نون سین زبر نس، فا زبر فا، لنسف، عین میم 2 زبر عم، دیکھیں یہاں پر قلب ہے، جیسے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب متحرک با آتا ہے تو چھوٹا سا میم کتنی لگتا ہے، یہاں پر قلب ہوتا ہے۔ لنسفعا با نون زیر بن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، یا زبر یا، تا زیر تی، وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ لنسفعا بالناصیہ، نون مشدد اور میم مشدد جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔
صاد مستعلیہ ہے، پورا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدل کر میم سے پڑھتے ہیں۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بی لین، نون صاد زیر نص، صاد لام پیش سل، با زیر بی، میم بین الصلب، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم میم دو زیر میم، با زبر با، را زبر را، را زبر را، تا دو زیر تین، کرام برارہ، دونوں را پور پڑھے جائیں گے، یہ والا را بھی پور پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے اور یہاں پر قلب ہے، تنوین کے بعد با آیا ہے اس لیے میم کتنی یہاں پر لگا ہے، کرام برارہ، اور یہاں پر آپ کا جو پورا فوکس ہوگا وہ اقلاب پر ہوگا۔ باقی قاعدے بھی میں ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی جو گناہ کرنا ہے وہ آپ نے اخفاء شفوی کرنا ہے، تو اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں، یہاں قلب ہوتا ہے۔ میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، ہا زبر ہے، مطہ، را زبر را، مطہر، تا میم دو زیر تم، با زیر بی، مطہرتم بی، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، طا دو زیر تین، بی ایدی سفرتن، وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا، مطہرتم بی ایدی سفرہ، بذنبہم، دیکھیں یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آیا ہے ایک ہی کلمے کے اندر، تو میم کتنی لگا ہے، با زیر بی، زال میم زبر زم، با زیر بی، ذنبی، ہا میم زیر ہم، بذنبہم، خا زبر خا، با یا زیر بی، را میم دو پیش رم، با زیر بی، خبیرم بی، میم الف زبر ما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، تعملو، نون زبر نا، خبیرم بما تعملون، نون ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ سین زبر سا، میم یا زیر می، عین میم دو پیش با زبر با، صاد یا زیر صی، را دو، سمیع بصیر، وقف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا، اگر اس کی حرکت پڑھنی ہوگی تو پور پڑھا جائے گا، سمیع بصیر، کلا لینبذن، کلا، کاف لام زبر کل، لام
الف زبر لا، لام زبر لا، یا میم پیش یم، یہ قلب ہے، با زبر با، لا یم با، نون ساکن کی آواز بدل کر میم میں پڑھنی ہے، اخفا شفوی ہوگا، یہاں پر گناہ جو ہوگا وہ اخفا شفوی ہوگا. با زبر با، ذال، نون زبر زن، نون زبر نا، کلا لیمبذن، وقف کی صورت میں گنہ کے ساتھ وقف کرنا ہے. کلا لیمبذن، عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم میم دو پیش مم، علیم علیم، با زیر بی، ذال، الف زبر ذا، تا صاد زیر تس، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، را زیر ری، علیم بذات الصدور، را پور پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا. را جیم زبر رج، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. عین میم دو پیش عم، با زبر با، رجعم با، عین یا زیر عی، دال دو پیش دن، بعیدن، رجعم بعید، دال ساکن پڑھا جائے گا، قلقلہ بھی ہوگا. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، با زیر بی، رسولم بی، میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، بما لا، تا ہا زبر تہ، واو کھڑا زبر وا، لا تہوا، بما لا تہوا، رسول بما لا تہوا. اور یہاں پر دیکھیں ما اور لا الف مدہ ہے، سو واو مدہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو آج کی اس لیسن میں ہم نے اقلاب کا قاعدہ سیکھا. انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہوگی ادغام یرملون، اور یرملون کیا ہے، ادغام کسے کہتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیسے بنتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.